وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبے میں ایک ہفتے کے دوران تجاوزات ختم کرنے کا ہدف دے دیا۔ خصوصی اجلاس میں صحت، صفائی، تعلیم، پرائس کنٹرول اور آؤٹ سورس اسکولوں کی مانیٹرنگ کا جائزہ لیا گیا۔ مریم نواز نے ڈپٹی کمشنرز کو کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن اور سسٹم ڈیزائن کرنے کا ٹارگٹ دے دیا۔ ہر شہر میں سرکاری اراضی پر اربن فارسٹ بنانے اور نو پلاسٹک مہم کی کامیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ محفوظ، پیر کو سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ وکلا صفائی نے اپنے حتمی دلائل دیے۔ گزشتہ روز نیب کی قانونی ٹیم نے اپنے حتمی دلائل مکمل کیے تھے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا ٹرائل 1 سال میں مکمل ہوا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ثالثی کی پیشکش، کہا کہ مذاکرات کے لیے میرا آفس اور گھر ہر وقت حاضر ہے۔ تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ سیاسی معاملات سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کو تیار۔ مذاکرات کے لیے عمر ایوب کی سربراہی میں کمیٹی بنی ہے، لیکن حکومت نے تاحال کوئی رابطہ نہیں کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، شیر افضل مروت سے وضاحت مانگنے کی تردید کر دی۔ کہا شیر افضل مروت نے پارٹی پالیسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی۔ پہلے آپ یکسو ہو جائیں، خود 7 آدمی جو ہیں وہ پہلے خود مل بیٹھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، پھر وہ چلے جائیں خان صاحب کے پاس، ان کو سمجھائیں ضرورت ہم سے مذاکرات کرنے سے پہلے یہ ہے کہ وہ خان صاحب سے مذاکرات کریں۔ حکومت سے مذاکرات سے پہلے اپوزیشن کی کمیٹی اڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص سے مذاکرات کرے۔ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے تو پھر اڈیالہ جیل میں بیٹھا شخص کہے گا کہ تم کون ہو۔ سینیٹر عرفان صدیقی کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ پہلے ہمیں چور کہا گیا، منی لانڈرر کہا گیا، فارم 47 والے کہا گیا۔ ایسے معاملات نہیں چلتے۔ اپوزیشن کو مذاکرات کے لیے سنجیدگی دکھانا پڑے گی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات میں سنجیدگی نظر نہیں آتی۔ تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کر دیا، کارروائی سے واک آؤٹ۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی اور اسیر کارکنوں کی رہائی تک اسمبلی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جمعیت علماء اسلام فے کے علاوہ دیگر اپوزیشن جماعتوں نے بھی ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ تحریک انصاف کا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر فوری جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا مطالبہ۔ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی اسیران کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ملک میں سیاسی استحکام کے لیے تحریک انصاف بات چیت کے لیے تیار ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے بیرونی لابی سرگرم ہے۔ مولانا کے خدشات دور کرنے کے لیے کمیٹی بات کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم کی دھمکی پر وفاقی حکومت جواب دے سکتی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیل میمن کی میڈیا سے گفتگو، کراچی میں پیپلز بس سروس کے نئے روٹس کھولنے اور یلو لائن بس منصوبہ 2 سال میں مکمل کرنے کا اعلان۔ کہا کہ پیپلز بس سروس کے ڈیپوز پر الیکٹرک بسوں کی چارجنگ کا سسٹم نصب کریں گے۔ آپ ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا بل لے آتے ہیں، مجھے تو ہنسی آ رہی تھی اس دن وہ بل جب آیا کہ کون سے انٹرنیٹ پہ اور کون سے ڈیجیٹل پاکستان پہ ہم بات کر رہے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی ہے ہی نہیں۔ اپرچونٹی جو انلاک کرنی ہے پاکستان کی، چاہے وہ اکنامک اپرچونٹی ہے، سوشل اپرچونٹی ہے، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ اس کے اوپر نہ ہم کمپرومائز کرتے ہیں نہ کریں گے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش پر حکومتی اور اتحادی ارکان آمنے سامنے۔ قومی اسمبلی اجلاس کے دوران پی پی رہنما شازیہ مری نے کہا کہ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل پر ہنسی آتی ہے۔ ملک میں انٹرنیٹ ہے نہیں اور بل ڈیجیٹل نیشن کا لا رہے ہیں۔ وزارت بدحالی کا شکار ہے۔ وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے جواب میں کہا کہ ہمیں انٹرنیٹ بند کرنے کا شوق نہیں، قومی سلامتی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ جب وزارت داخلہ کہے گی کہ حالات ٹھیک ہیں تو ہم ایکس کو کھول دیں گے۔ ایکس کی بندش کا آزادی اظہار رائے سے کوئی تعلق نہیں۔
آج مدارس پر ایک مشکل ضرور ہے لیکن ہم ضرور کامیاب ہوں گے، مدارس کے مخالفین ناکام ہوں گے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان پرعزم کہا کہ مخالفین کا موقف اصولی، آئینی اور قانونی لحاظ سے کمزور ہے، علماء کو آپس میں لڑا رہے ہیں، اصل دشمن کو تلاش کرنا ہے۔ غیر قانونی طور پر یونان جانے کی کوشش میں جاں بحق پاکستانیوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ کشتیوں کے حادثے میں کئی پاکستانی لاپتہ ہو گئے تھے۔ یونانی کوسٹ گارڈز نے ریسکیو آپریشن ختم کر دیا۔ حکام کے مطابق لاپتہ افراد کو مردہ تصور کیا جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا انسانی اسمگلنگ میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ دنیا بھر میں انسانی اسمگلنگ میں ملوث پاکستانیوں سے متعلق رپورٹ طلب۔ یونان کشتی حادثے کے معاملے پر اجلاس سے گفتگو میں کہا کہ سست روی سے لیے گئے اقدامات کی بدولت واقعات کا دوبارہ ہونا لمحہ فکریہ ہے۔ ملوث افسران کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ معاشی میدان میں اہم کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مہنگائی 6.5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ کرنٹ اکاؤنٹ 10 سال بعد سرپلس میں ہے۔ ترسیلات زر میں 35% اضافہ ہوا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا اقتصادی رابطہ کمیٹی اجلاس سے خطاب۔ پالیسیز پر عمل درآمد کے لیے مسلسل کوششوں پر زور۔ کہا کہ معاشی اعشاریوں میں مثبت رجحانات حکومتی اقدامات کا ثمر ہے۔ حکومت کا نان فائلرز کے گرد شکنجہ مزید تنگ کرنے کی تیاری۔ ٹیکس لا ترمیمی بل قومی اسمبلی میں پیش۔ نان فائلرز 800 cc سے زائد گاڑیاں مخصوص حد سے زیادہ جائیداد نہیں خرید سکیں گے۔ نان فائلر بینک اکاؤنٹ اوپن نہیں کر سکیں گے۔ غیر رجسٹرڈ کاروباری افراد کے بینک اکاؤنٹس منجمد۔ ٹیکس چوروں کے خلاف کاروبار اور پراپرٹی سیل کی جائے گی۔ وفاقی حکومت اوگرا کے فیصلے پر عمل درآمد سے قابل صوبوں سے مشاورت کرے۔ اوگرا میں بیٹھے بابے پہلے ہی گیس کی قیمت میں 200% تک کا اضافہ کر چکے ہیں۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا رد عمل۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ کہا کہ بجلی اور گیس کے مہنگے بلوں نے پہلے ہی غریب عوام کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ سندھ کے گوداموں سے 81 کروڑ کی گندم غائب ہونے پر 3 سرکاری افسر برطرف۔ کرپشن ثابت ہونے پر فوڈ انسپکٹر ذوالفقار علی لاکھیر، اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر محمد عاقل جت اور فوڈ انسپکٹر فہیم اظہر کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ اعلامیہ جاری۔ ملک بھر میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پولیس اور انتظامیہ کو پولیو ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے فول پروف انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا پنجاب کو مکمل طور پر پولیو فری بنانا ہمارا عزم ہے۔ بھٹو پھانسی کا فیصلہ عدالتی تاریخ کا افسوسناک باب ہے۔ ٹرائل کورٹ اور اپیلیٹ عدالت نے فیئر ٹرائل تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ یحییٰ آفریدی نے بھٹو ریفرنس پر اضافی تحریری نوٹ جاری کر دیا۔ لکھا کہ ضابطۂ فوجداری کے تحت قاتل کا ٹرائل براہ راست ہائی کورٹ نہیں کر سکتی۔ سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے بعد میں تسلیم کیا کہ ان پر بیرونی دباؤ تھا۔ سپریم کورٹ میں دلچسپ مقدمہ، قیدی عثمان عمر قید کاٹ کر رہا ہو گیا۔ اس کے بعد اپیل سماعت کے لیے مقرر ہوئی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ 2017 سے درخواست مقرر نہ ہو سکی۔ تمام چیف جسٹس صاحبان اس کے ذمہ دار ہیں۔ تفتیش اور فوجداری نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ کراچی میں نیو ایم اے جناح روڈ پر پولیس مقابلے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ 2 پولیس اہلکار موٹر سائیکل پر سوار ڈاکو کا پیچھا کرتے گلی میں پہنچے۔ ڈاکو پستول پھینک کر موٹر سائیکل سے نیچے گر گیا، ہاتھ اوپر کر دیے۔ سرنڈر کے باوجود پولیس اہلکار کی ڈاکو پر فائرنگ۔ ہلاک ہونے سے قبل ڈاکو نے پولیس اہلکار کے ہاتھ بھی جوڑے، لیکن پولیس اہلکار تشدد کرتا رہا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم منیر کے خلاف 5 تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ کراچی میں ڈاکو بے لگام۔ مریض سعود آباد میں ڈکیتی کے دوران خاتون سے دست درازی۔
گھر کی دہلیز پر میاں بیوی سے موبائل، زیور اور قیمتی اشیاء لوٹ لیں۔ لوٹ مار کے بعد ملزمان بآسانی فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق متاثرہ میاں بیوی نے رپورٹ درج نہیں کروائی۔ کراچی میں ٹریفک حادثات میں خوفناک اضافہ، سڑکوں پر دندناتے ڈمپر اور ٹرک، قیمتی زندگیاں نگلنے لگے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق حادثات میں جان سے جانے والوں میں 57% موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں، 25% افراد سڑک پار کرتے ہوئے گاڑیوں سے ٹکراتے ہیں۔ بڑھتے ٹریفک حادثات پر عوامی حلقوں میں تشویش، شہر میں نہ ٹریفک کا نظام بچا ہے نہ سڑکیں۔ ٹریفک پولیس اہلکار جتھے بنا کر چالان کاٹنے میں مشغول رہتے ہیں۔ شہریوں کا شکوہ، سپریم کورٹ سے معاملے پر از خود نوٹس کا مطالبہ۔ لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کی 53ویں برسی، صدر مملکت، وزیر اعظم اور اعلیٰ عسکری قیادت کا شہید کو خراج تحسین۔ آصف زرداری کہتے ہیں کہ قوم شہید کی بے مثال بہادری اور جذبہ حب الوطنی کو سلام پیش کرتی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ پوری قوم کو پاک فوج کے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ بحر الکاہل کے جزائر پر مشتمل ملک وانواتو میں ہولناک زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 14 ہو گئی۔ دارالحکومت پورٹ ویلا میں گزشتہ روز 7.3 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ امدادی ادارے ملبے تلے دبے مزید افراد کی تلاش میں مصروف۔ 3,20,000 افراد پر مشتمل نشیبی جزیرے میں لینڈ سلائڈنگ کی بھی اطلاعات۔ چینی خلابازوں نے خلا میں چہل قدمی کا امریکی ریکارڈ توڑ ڈالا۔ تیونگ گونگ خلائی اسٹیشن پر 2 چینی خلابازوں نے 9 گھنٹے سے زیادہ خلائی چہل قدمی کی۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 2 دہائیوں سے امریکی خلائی پروگرام کے پاس تھا۔ ناسا کے خلابازوں نے 8 گھنٹے اور 56 منٹ تک چہل قدمی کی تھی۔ روس نے دنیا کی سب سے خطرناک مرض کے خلاف کامیابی حاصل کر لی۔ روس کینسر کی ویکسین بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ روسی سرکاری میڈیا کے مطابق ویکسین 2025 کے آغاز میں متعارف کروائی جائے گی۔ سرطان کی دوا روسی شہریوں کو مفت فراہم کی جائے گی۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی، 100 انڈیکس مزید 3 حدیں کھو بیٹھا۔ مارکیٹ 3,790 پوائنٹس کی کمی سے 1,11,070 پر بند ہوئی۔ فی تولہ سونا 1,000 روپے مہنگا اور ڈالر 4 پیسے سستا ہو گیا۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں سردی کی لہر برقرار۔ محکمہ موسمیات نے پہاڑی علاقوں میں موسم شدید سرد رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ بلائے خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں ہلکی بارش اور برف باری کا امکان۔ اور پاک جنوبی افریقہ ون ڈے سیریز کا دوسرا میچ کل نیو لینڈرز کرکٹ گراؤنڈ کیپ ٹاؤن میں شام 5 بجے کھیلا جائے گا۔ پہلے میچ میں قومی ٹیم نے میزبان ٹیم کو 3 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ 3 میچوں کی سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔